السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یقیناً آپ کافی دیر سے علماء کرام کی تقاریر اور نظمیں سن رہے ہیں۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، آپ حضرات بھی تھک چکے ہیں اور نیند آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو میں زیادہ دیر آپ حضرات کے اور نیند کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اے اللہ، تو نے ایمان والوں کے لیے مثال کس کی بیان کی ہے؟ فرمایا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو بطور مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔ جس طرح روم کے بادشاہ بدلتے رہتے تھے، لیکن ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ بدلتے رہتے تھے لیکن ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں، جس طرح صدر بدلتے رہتے ہیں، صدر ایک عہدہ ہے، نام بدلتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم ایک عہدہ ہے، افراد بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اگرچہ وہ افراد بدلتے رہتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ آیا اس کا نام فرعون، اس کا لقب تھا۔ وہ فرعون اپنے آپ کو اعلیٰ رب کہلوایا کرتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو توڑنا چاہا تو اس کے گھر میں اس کی بیوی کو موسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانے والوں میں شامل کر دیا کہ تو اعلیٰ رب تو دور کی بات ہے، تو ادنا رب بھی نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر کوئی کمال یا اوصاف ہیں تو اپنے گھر میں رہنے والی بیوی کو ہی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کروا کے دکھا۔ فرعون نے بڑا سمجھایا لیکن وہ منا نہ سکا۔ جب ان کی بیوی، فرعون کی بیوی سیدہ طاہرہ مطہرہ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی بات نہ ماننے والی ہوئیں، تو اب فرعون نے اس کو سزائیں دینے کا ارادہ کیا۔ اب غور کیجئے گا، مرد کا جسم ذرا مضبوط ہوتا ہے
اور عورت ذرا کمزور جسم والی نازک ہوتی ہے اور مرد ذرا سخت دل ہوتا ہے اور عورت کمزور دل ہوتی ہے، اور عورت بھی وہ جس نے اپنی ہوش ہی مال و دولت میں کھولی اور اپنی بچپن، جوانی، شادی اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ ناز و نعمت کو دیکھا، اور اس عورت نے ہمیشہ مال و دولت کو دیکھا۔ بیسیوں نوکرانیاں اس کے اشاروں پہ چلا کرتی تھی، بیسیوں غلام اس کے اشاروں پہ چلا کرتے تھے، روزانہ نئے لباس اس کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، ہر قسم کے کھانے اس کے اشاروں پہ بنائے جاتے تھے، کئی ایک محلات کی وہ مالکہ تھی۔ لیکن آج جب اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا، اس فرعون نے شاہی محلات کو چھین لیا، ان کے شاہی لباس کو اتروا لیا، ان کے غلاموں کو روک دیا، نوکرانیوں کو روک دیا۔ صرف روکا ہی نہیں تھا بلکہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت میں اس عورت کو دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا، اور سارا دن اس کو کھڑا کر دیا جاتا، اور شام کے وقت پوچھتا، اب بتا دنیا کے محلات چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ غلام اور نوکر چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ مال و دولت چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ ساری نعمتیں چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اما آسیہ ایک دم سے بغیر سوچے ہوئے کہہ دیا کرتی، مجھے تیری دنیا کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لباسوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک اللہ کو اپنی مشکل کشا اور حاجت روا مانتی ہوں۔ ایک وقت وہ بھی آیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ قرآن کہتا ہے فرعون میخوں والا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے یہ فرعون اتنا ظالم درندہ بن گیا، اپنی بیوی کے اوپر ظلم یہاں تک کر بیٹھا۔ تصور میں جا کے دیکھیے گا، ایک زندہ انسان ہو، تیرا یا میرا ہاتھ ہو، ہاتھ ایک لکڑی کے اوپر رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر 6 انچ کا کیل رکھا جائے، دوسرے کے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑایا جائے اور وہ کیل کو ٹھونکنا شروع کر دے، وہ ہاتھ کو پار کر جائے، نیچے والی لکڑی کے ساتھ لگ جائے، اس میں ٹھونک دیا جائے، ایک ہاتھ کو ٹھونک دیا، دوسرے ہاتھ کو ٹھونک دیا، ایک پاؤں کو ٹھونک دیا، دوسرے پاؤں کو ٹھونک دیا۔ اب اما آسیہ سلام اللہ علیہا آسمان والے سے مخاطب ہوئی، خدایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے مالک اب میری بس ہو چکی ہے، میں اس کے ظلم سہ کر اب میرا دل بھر چکا ہے، اے میرے رب مجھے دنیا کے گھر نہیں چاہیے، خدایا رب ابن لی، اے میرے رب تو میرے لیے بنا، کیا بناؤں؟ بیتن ایک گھر بنا، کہاں بناؤں؟ عندہ کا اللہ لوکیشن یہ ہو، مجھے دنیا کے بادشاہوں کا ساتھ نہیں چاہیے، دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری دنیا کا بادشاہ جو رب ہے نا، اے اللہ مجھے تیرے پاس مجھے گھر چاہیے، ونجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون اور اس کی سزاؤں سے نجات دے دے۔ کعبے کے رب کی قسم، آسمان والے کو اس کی یہ دعا اتنی پسند آئی، میرے اللہ نے جنت میں گھر بنایا، اما آسیہ کو وہ گھر دکھایا، جب 7 آسمانوں کے پردے ہٹا کر جب گھر دکھایا تو روح اپنے پاس کھینچ کر اس جنت میں بلا لیا تھا۔ اما آسیہ اللہ کی توحید پر قائم اور دائم تھی، اور یہی آج ہماری محفل اور مجلس کا عنوان ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ مشکل کے وقت میں، دکھوں کے وقت میں اس ایک اللہ کو پکارنا، یہ تیرے اور میرے ایمان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہانی نہیں، قصہ نہیں، کوئی ڈائجسٹ نہیں، ایک لمبا واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔
اور اس میں 20 نصیحتیں موجود ہیں اور ہمارے عقیدے اور ایمان کی مضبوطی موجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جادوگر جادو کے ذریعے بادشاہ کی بادشاہت کو قائم رکھتا۔ اگر کوئی شخص بادشاہ کے خلاف کھڑا ہوتا، یہ جادوگر جادو کے ذریعے اسے ڈراتا، دمکاتا، اس کو ذلیل کرتا یا اس کو بیمار کرتا اور وہ سہم جاتا۔ آج بھی دنیا جادو سے بڑا ڈرتی ہے۔ اب بادشاہ کی بادشاہت قائم اور دائم رہتی۔ بادشاہ بوڑھا ہوا اور آ کر جادوگر بوڑھا ہوا، بادشاہ کو آ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت، میری موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، آپ ایسا کیجئے اپنی رعایا میں ایک بچہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو لیکن ذہین بلا کا ہو، عقل مند اور دنا ہو، فہم و فراست والا ہو، وہ مجھے دیجئے، میں اس کو جادو سکھاؤں گا اور تیری بادشاہت نسلوں تک قائم رہے گی۔ بادشاہ نے اعلان کیا پوری سلطنت میں جو سب سے ذہین بچہ ہے اس کو پیش کیا جائے، بادشاہ اس کو اپنا بیٹا بنائے گا۔ ہر ماں نے، ہر باپ نے اپنے بچے پیش کیے، جو سب سے ذہین تھا اس کو لیا گیا، ماں باپ کو شاہی مہمان بنایا گیا اور اس بچے کو بادشاہ نے اپنے گھر میں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب جادوگر کا گھر بادشاہ کے محلوں سے تھوڑا سا دور تھا، بادشاہ تھا، جادوگر اس کا ملازم تھا، گھر تو تھوڑا سا دور تھا۔ اب یہ بچہ روزانہ ٹائم ٹیبل اس کا طے ہے، اب جادوگر کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اکیڈمی پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وقت طے ہے، وقت پہ جانا، وقت پہ آنا اس کی ذمہ داری ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے۔ ایک دن یہ بڑا ذہین دنا تھا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں دیکھتا ہے وہاں ایک بزرگ ہے، وہ بیٹھا ہے کچھ پڑھ رہا ہے۔ جادوگر بھی اس کو چلے کرواتا تھا اور جادوگر یہ کہتا تھا نفع نقصان کے مالک ہم ہیں، جس کو چاہیں گرا دیں، جس کو چاہیں اٹھا دیں، جس کو چاہیں ڈبو دیں، جس کو چاہیں تار دیں، جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہیں زندہ رکھے۔ یہ جادوگر کے دعوے تھے اور وہ بھی چلے کروایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بزرگ ہے، ایک بوڑھا ہے، وہ بھی کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، لگتا ہے وہ بھی کوئی چلا کر رہا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں بات آئی کیوں نہ ایسا ہو، اس سے بھی جادو سیکھوں، اس سے بھی جادو سیکھوں۔ یہ ایک دن اس کے کمرے میں گیا، سلام دعا ہوئی، اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اب اس راہب نے، اس وقت وہ عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اس وقت نجات کے لیے عیسائی ہونا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے۔ اس وقت دین اسلام اللہ کی طرف سے عیسائیت والا مذہب تھا۔ عیسائیوں کے عالم کو ہماری اردو میں پادری کہتے ہیں اور عربی کے اندر راہب کہتے ہیں۔ وہ عیسائیوں کا راہب تھا، یہ اس کے پاس پہنچا، اس کو آنے کا مقصد بتایا۔ اب اس راہب نے اس کی تربیت کی، بیٹا سن لے، نفع نقصان کا مالک یہ جادوگر نہیں ہے، آسمانوں والا رب ہے۔ لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما مناتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ وہ روکنے پر آئے ساری دنیا دے نہیں سکتی، وہ دینے پر آئے ساری دنیا روک نہیں سکتی۔ وہ کسی کو گرا دے کوئی اٹھا نہ سکے، وہ اٹھا دے کوئی گرا نہ سکے۔ نفع نقصان کا مالک بھی ایک اللہ ہے۔ اب اس راہب کی باتیں اس بچے کے دل میں گھر کر گئی، اس کو اچھی لگی۔ اب یہ روزانہ آتا ہے، یہاں سلام ہوتی ہے، ٹھہرتا ہے، آگے جاتا ہے، واپس آتا ہے، سلام کرتا ہے، باتیں سنتا ہے، گھر میں جاتا ہے۔ جب 4 دن کا عرصہ ایسے گزرا، اب اس کی روٹین تبدیل ہوئی۔ فضربہ الساحر، ایک دن جادوگر نے اس کو مارا اور پیٹا۔ لیٹ کیوں آتا ہے؟ گھر والوں نے ڈانٹا، لیٹ کیوں آتا ہے؟ یہ اگلے دن راہب کے پاس پہنچا، کہنے لگا استاد صاحب کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اگر آپ کے پاس ٹھہرتا ہوں راہب بھی وہ جادوگر بھی مارتا ہے، گھر والے بھی ڈانٹتے ہیں، اگر نہیں ٹھہرتا تو دل کو سکون اور چین نہیں ملتا، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ جب اسلام بچانا مقصود ہو،
اسلام بچانا مقصود ہو پھر ایسے بات بھی کر لیا کرتے ہیں، عام حالت میں نہیں۔ جادوگر کے مار سے بچنے کے لیے راہب نے کہا جادوگر کے پاس جائے گا، کہنا ادھر سے لیٹ آیا، وہ سمجھے گا گھر سے، تیرا اشارہ ہوگا میری طرف، جب تو گھر میں جائے گا اس کو کہہ دینا ادھر سے لیٹ آیا، وہ سمجھیں گے جادوگر سے، تیرا اشارہ ہوگا میری طرف۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، ایک دن جادوگر سے پڑھ کے واپس آ رہا تھا، اچانک دیکھا راستے بلاک ہیں، ساری رعایا پورا علاقہ ایک جگہ پہ جمع ہے، لوگوں کا جم غفیر ہے، لوگوں کا ازدحام ہے۔ یہ بچہ تھا لیکن عقل مند اور دانا تھا، لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے تک پہنچا، میں دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ جب آگے گیا حیران ہوا، اتنا بڑا اژدہا، اتنا بڑا سانپ جو راستے کے درمیان میں کھڑا ہے، آدھی خلقت ادھر ہے، آدھی خلقت ادھر ہے، ہر ایک دنیا اس کو دیکھنے کے لیے تو آئی ہے، لیکن کسی میں جرت، ہمت اور حوصلہ نہیں ہے آگے بڑھ کے اس کو مار دے۔ راستہ بلاک ہے، دنیا ادھر بھی کھڑی ہے، دنیا ادھر بھی کھڑی ہے۔ اب اس نے سوچا، راہب کہتا تھا آسمان و زمین کا مالک ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے، اور یہ جادوگر کہتا تھا سارے میرے اختیار میں ہے، کیوں نہ ایسا ہو آج میں پرکھ لوں کہ کون سچا ہے۔ اس نے زمین سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا، آسمان والے کو بلایا، خدایا اگر تو واقعتاً راہب کے دین کو سچا کہتا ہے اور واقعتاً تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے اور یہ جادوگر جھوٹ بولتا ہے تو اس چھوٹے سے کنکر سے اس بڑے اژدہا کو مار کے تو دکھا۔ وہ کون رب تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ جو رب چھوٹے چھوٹے ابابیل سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، آج اس رب کو پکارا گیا۔ اس نے کنکر کو پکڑا، اژدہا کی طرف پھینکا، اژدہا کو لگا، سانپ مر گیا، بسم ہوا۔ دنیا نے دیکھا، حیران ہوئے، نعرے لگے، آوازیں کسی گئی، بادشاہ کا بچہ بڑا جادوگر بن گیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا اس کے دل کی تو کایا پلٹ چکی ہے، دنیا سمجھ رہی تھی جادو کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے، وہ سمجھ چکا تھا جادو کے ذریعے سے نہیں، آج کے بعد جادو کا ہی خاتمہ ہو چکا ہے، اور میں مان چکا ہوں ایک اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اب اس کا اللہ سے گہرا تعلق ہونے لگا، یہ سیدھا راہب کے پاس پہنچا، سارا واقعہ سنایا۔ راہب نے بتایا بیٹا اب تیری آزمائش کا وقت آ چکا ہے، لیکن میرے اوپر ایک طرز کھانا کہ کسی کو میرا نہ بتانا، دین سیکھتے رہنا، میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا گیا، جادوگر سے دور ہوتا گیا، اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پیدائشی نبینا مادر زاد اندھا بھی آتا، یہ اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا، اللہ کے بارے میں اس کو تعارف کرواتا، جب وہ مان جاتا یہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے رب تعالیٰ سے کہہ دیتا میرا اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیتا۔ پھل بحری والا آتا جس کے جسم پہ چٹاک پڑے ہوتے تھے، دنیا میں اس کا علاج کوئی نہ تھا، یہ اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا، جب وہ مان جاتا یہ آسمان والے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، پھل بحری کے زخم ختم ہو جاتے، اس کے رنگت کو تبدیل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، بادشاہ کا بڑا لنگوٹیا دوست اور یاد تھا۔ اس کے کان میں کسی نے کہا تو کب تک نبینا رہے گا، تو کب تک آنکھوں سے دور رہے گا، تمہیں نہیں پتا بادشاہ کا بیٹا جادو کے اس معراج پہ پہنچا ہے، وہ تو آنکھوں کی بینائی کو بھی واپس کر دیتا ہے۔ نبینے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے۔ اس نے کہا آنکھوں کی بینائی واپس آئے گی؟ اس نے کہا ہاں واپس آئے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
सही मुस्लिम की हदीस है, फजमा हिदाया कसीरा, उसने बड़े तोहफे तोहफ जमा किए, तोहफे तोहफ लेकर उस बच्चे के पास पहुंचा। हदीस के अल्फाज हैं, बड़े लुत्फ वाले कलिमात हैं। जाकर कहता, बेटा मेरी आंखें वापस कर दे। उसने कहा, मैं तो आंखें नहीं देता। उसने कहा, तू देता है। उसने कहा, नहीं देता। कहता, ये सारे तोहफे तेरे हैं, मेरी आंखें दे दे। उसने कहा, मैं नहीं देता। कहता है, तू देता है। कहता है, नहीं देता। कहता है, फिर बता कौन देता है? कहा, यही तो तुम्हें समझाने लगा हूं, मैं नहीं देता। तेरा और मेरा जो रब है, आसमान और जमीन का मालिक है, सारी दुनिया का खालिक और राज़िक है, वो आंखों की बिनाई देता है। उसको अपना रब मान ले, वो तेरी आंखें वापस कर देगा। उसने कहा, पक्की बात है। उसने कहा, पक्की बात है। काबे के रब की कसम, जब उसके दिल में अकीदा तौहीद आया, इसने अपने हाथ उठाए, आंखों पे लगाए, आसमान की तरफ उठा के कहता है, खुदाया इसकी आंखों को जरा वापस तो कर दे। अल्लाह ने आंखें वापस की, इसका अकीदा मजबूत हुआ। सुबह हुई, बादशाह की महफिल में पहुंचा, वजीर था। अब आज इसके साथ कोई बंदा नहीं था, अकेला गया, बादशाह के सामने बैठा। उसने कहा, अरे देख रहा है? उसने कहा, देख रहा हूं। अरे तेरी आंखें वापस आ गई? कहने लगा, आ गई। मन आता का हदीस के अल्फाज हैं। बादशाह पूछता है, तुम्हें तेरी आंखें किसने दी? कहने लगा, आता नहीं रब्बी, मुझे मेरे रब ने अता की। बादशाह जरा चौड़ा हुआ, बादशाह अपने आप को रब कहलवाता था। आगे से कहने लगा, आना आना, मैंने दी है ना। जब उसने कहा, मुझे मेरे रब ने दी है, बादशाह समझने लगा, रब तो मैं हूं, मैंने दी है ना। उसने कहा, ला, तूने नहीं दी, आज तू मेरा रब नहीं है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा तेरा रब एक अल्लाह है। बादशाह गुस्से से लाल पीला हुआ, कहने लगा, अला का रब्बुन गैरी, ए मेरे वजीर, ए मेरे नौकर, ए मेरे दोस्त, ए मेरे यार, मुझे बता, मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? उसने कहा, बादशाह सुन ले मेरी बात, रब्बी व रब्बुकल्लाह, तेरा और मेरा रब एक अल्लाह है। अल्लज़ी खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, जितने सातों आसमानों को बगैर सुतूनों के खड़ा किया, जिसने मेरी आंखों की बिनाई को वापस किया है, मेरा और तेरा रब एक अल्लाह है। बादशाह गुस्से में आया, मारने लगा, पीटने लगा, सजा देने लगा और कहने लगा, बता तुझे ये कलमा किसने पढ़ाया है? ये बात तुम्हें किसने सिखाई है? जब वो वजीर इसकी मार को बर्दाश्त ना कर सका तो उसने बता दिया, वो जो तेरा बेटा है ना जादूगर, ये बात तो मुझे उसने सिखाई है। उस बेचारे को लाया गया, मारा गया, पीटा गया, जुल्म किया, सितम किया। आखिर वो बच्चा था, बर्दाश्त ना कर सका। उससे पूछा, तू बता, ये तुझे किसने बताया है? कहने लगा, मुझे राहिब ने बताया है। राहिब को पकड़ लिया गया, बादशाह के दरबार में लाया गया, बादशाह के सामने खड़ा किया गया। बादशाह कहते हैं, मुझे रब मानता है? उसने कहा, बादशाह सलामत, जब तक तेरा मेरा सामना नहीं था मैं छुप के बैठा था, अब तेरे सामने आ चुका हूं। अब मैं अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की हाजत रवाई, अल्लाह की मुश्किल कुशाई, अल्लाह की यकतानियत का मैं नारा लगा के रहूंगा। तेरे सामने भी उसकी तौहीद का डंका बजा के रहूंगा। बादशाह ने कहा, अपनी इस बात से बाज आ जा। उसने कहा, हम बाज नहीं आ सकते, अपने अकीदा तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। काबे के रब की कसम, आज दुनिया में मारने के तरीके बड़े हैं। गोली के साथ कत्ल कर दो, फांसी के फंदे पे लटका दो, सूली पे चढ़ा दो, या किसी छुरी चाकू के साथ ज़बह कर दो। चार ही तो तरीके हैं ना, लेकिन ये बड़े आसान हैं। गोली से कत्ल करोगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, बंदा खत्म, दर्द खत्म। फांसी के फंदे पे चढ़ाओगे, चंद लम्हों की बात है, बंदा खत्म, दर्द खत्म। अगर तुम सूली पे चढ़ा के नीचे से तीर मार मार के मारोगे, चंद घंटों की बात है, बंदा खत्म तो इसकी तकलीफ खत्म। छुरी चाकू से ज़बह करोगे, चंद लम्हों की बात है, बंदा खत्म तो उसका जख्म भी खत्म और दर्द भी खत्म है। लेकिन सोचिए, तसव्वुर में जाके देखिए, आरी का नाम तो तुमने सुना होगा। आरी नहीं, एक बड़े आरे को लाया गया जो 5-6 फुट का आरा था। 2 आदमी उसको पकड़ते थे, 1 फुट चौड़ा था, उसके नीचे इंच इंच 1.5 इंच के दंदान
खिलौने बने हुए हो, बड़ी बड़ी लकड़ियों को जिसके साथ काटा जाता है, बड़े आरे को लाया गया, इस बूढ़े राहिब को खड़ा किया गया, एक आदमी आगे खड़ा हुआ, एक पीछे खड़ा हुआ, उनके हाथों में आरे को थमाया गया, बूढ़े राहिब को खड़ा किया गया, सर के ऊपर रख के बादशाह पूछता है, बता मेरी रबूबियत का इकरार करता है कि नहीं। उस वक्त बूढ़े राहिब ने कहा था, बादशाह फकदी मा अंतकाद इन्नमा तकदी हाजिल हयात दुनिया, जो कर सकता है कर ले, अल्लाह की तौहीद के डंके बचाने से वापस नहीं आ सकता। बादशाह ने हुक्म दिया, हदीस के अल्फाज हैं, उस आरे को सर पे रख के खींचा गया, इसके सर के टुकड़े किए गए, दो हिस्सों में चीरा गया, चेहरे को चीरा गया, जबड़े को चीरा गया, गर्दन को चीरा गया, सीने को चीरा गया, आखिर सिसकियां तो निकली होंगी, आहें तो निकली होंगी, खून के फवारे तो छूटे होंगे, खून के चीथड़े तो निकले होंगे, जान तो निकल रही होगी, लेकिन तकलीफ से निकल रही होगी। लेकिन ये राहिब अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम रहा था। एक वक्त वो आया, फशक्कहा बिनिस्फैन, आधा राहिब इधर गिरा था, आधा राहिब इधर गिरा था, खून के अंदर लथपथ था, खून के अंदर डूबा हुआ था, बच्चा देख रहा था, वजीर देख रहा था, उनके ईमान के अंदर इस्तिकामत और मजबूती आ चुकी थी। अब वो बादशाह के सामने ठहरने के काबिल हो चुके थे। जब वो गिर गया, खूनी मंजर पेश आया, दो हिस्सों में तकसीम हुए। अब उसके गुलाम को, उस वजीर को लाया गया, दो हिस्सों के दरमियान में खड़ा किया गया। सही मुस्लिम की हदीस है, उस वजीर ने जब नई नई आंखें मिली थी, अभी चंद दिन पहले, 2-4 दिन तो पहले, उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा था, दुनिया की खूबसूरती को देखा था, अपनी औलाद की खूबसूरती को देखा था, दुनिया के रंगो बू को देखा था, गोया कि उसकी नई जिंदगी और दुनिया थी। उसको भी राहिब के दरमियान में खड़ा किया गया, कहा वजीर अपनी इस तौहीद से वापिस आ जा। उसने कहा, बादशाह पहले तो मैंने बता दिया था, लेकिन आज मैंने राहिब को देखा है, मेरा ईमान मजबूत हो चुका है, मैं मान चुका हूं नफे नुकसान का मालिक एक अल्लाह है, तू मालिक नहीं है, जो कर सकता है कर ले, मैं भी राहिब के तरीके पे चलूंगा। काबे के रब की कसम, दरमियान में उस वजीर को खड़ा किया गया, आरे को चलाया गया, सर को दोबारा 2 टुकड़े किया गया, जबड़े को 2 टुकड़े किया गया, गर्दन को 2 हिस्से किया गया, सीने को 2 हिस्से किया गया, इस वजीर को भी काट दिया गया, आधा इधर गिरा था, आधा इधर गिरा था, बच्चा देख रहा था। तसव्वुर में जाके देखो, अभी बालिग नहीं हुआ था, खूनी मंजर कैसा था, आधा इंसान इधर था, आधा इंसान इधर था, बच्चा देख रहा था, सिसकियां सुन रहा था, आहें सुन रहा था, चीखें सुन रहा था, कलमे सुन रहा था, खून के कतरे गिरते देख रहा था, चीथड़े उड़ते देख रहा था। अब बच्चे को भी इसके दरमियान में खड़ा किया गया, आरे को रखा गया, बच्चा पीछे न हटा। ये बादशाह इस बच्चे को अपने आप से गंवाना नहीं चाहता था। उसने देखा बच्चा भी डट गया है, उसने कहा बच्चा है समझ जाएगा, और तरीके से इसको डराते धमकाते हैं। कहा फौज को बुलाओ, इसको हथकड़ियां लगा लो, पहाड़ की चोटी पे ले जाना, जब बुलंदी पे ले जाओगे इसको खाइयां दिखाना, गहराइयां दिखाना, नीचे देखेगा बच्चा डरेगा, दिल दहलेगा, उस वक्त पूछ लेना मुझे रब माने तो ले आना, वरना धक्का दे के मार देना। सिपाहियों ने पकड़ लिया, हथकड़ियां लगा के जकड़ लिया, उसको पकड़ कर जा रहे थे। तसव्वुर की दुनिया में जाके देखो, एक छोटा सा बच्चा था। जुर्म क्या है? अल्लाह की तौहीद का इकरार है। जुल्म क्या है? अल्लाह की तौहीद का इकरार है। किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दी, किसी का माल नहीं चुराया था। जब लेकर जा रहे थे, इसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा। मुश्किल के वक्त में उसी को पुकारा, अल्लाहुम्मा मगफिरिहिम बिमा सेता, खुदाया तू देख रहा है, अब मैं दौड़ नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन खुदाया मैंने तेरी तौहीद को माना है,
تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، تو میری بگڑی بنانے والا ہے، تو مارنے پر آئے کوئی بچا نہیں سکتا، تو بچانے پہ آئے کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ اب انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے میری موت کا، اب تو بچا کے دکھا۔ جب اس کو کہا بچانے کی بات آئی تو پھر اس وقت کیا ہوا، یہ بچہ جب چڑھ رہا تھا آسمان والے نے زمین کو حکم دیا زمین ذرا ہلی نا، زمین ہلی تھی، پہاڑ میں زلزلہ آیا تھا، میرے رب نے پہاڑ سے فرمایا تھا سب کو گرا دے، اس بچے کے پاؤں جما دے، ان کے پاؤں اکھیڑ دے، اس کے پاؤں پکڑ لے۔ وہ بڑے بڑے کمانڈر تھے، بڑے تربیت یافتہ تھے، پہاڑ ہلا تھا، زلزلہ آیا تھا، کوئی دائیں گرا، کوئی بائیں گرا، کوئی آگے گرا، کوئی پیچھے گرا، سب گرے، سنبھل کوئی نہ سکا، بچہ بچ گیا۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے، ایک یہ ہے کہ دوڑ جائے جان بچائے، دوسرا یہ ہے بادشاہ کے سامنے جا کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگائے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے دیکھا ارے تو، ہاں میں، دوسرے کدھر گئے؟ کہا یہی بتانے آیا ہوں، تو مجھے مارنا چاہتا تھا، آسمان والا بچانا چاہتا تھا، تو انہیں بچانا چاہتا تھا، آسمان والا مارنا چاہتا تھا، یہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں، مشکل کشا صرف ایک خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اب تو بچ گیا ہے، پہاڑ پہ کوئی بھی چڑھ سکتا ہے، پہاڑ سے کوئی بھی اتر سکتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اب وہاں پھینکوں گا جہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ اب بادشاہ نے کہا ایک فوج کو لایا جائے، کشتی کو تیار کیا جائے، اس کو دریا یا سمندر کے درمیان میں لے جایا جائے، وہاں جا کے میری توحید کا پوچھو، میری ربوبیت کا پوچھو، مان جائے مجھے رب تو واپس لے آنا، ورنہ وہاں گرا دینا، وہاں سے تیر کر تو نہیں آ سکے گا نا۔ جب اس کو لے جایا گیا، کشتی میں بٹھایا گیا، اس کو لے جانے رہے تھے، اس بچے نے پھر کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، خدایا تو جانتا ہے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائے تیرے دروازے کبھی بند نہیں ہوا کرتے، جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائے تیرا سہارا کبھی ختم نہیں ہوا کرتا۔ اے اللہ اب تو یہاں بھی مجھے بچا کے دکھا، ان کو ڈبو کے دکھا۔ پھر وہ میرا رب تھا نا، علی کل شیء قدیر تھا، فعال لما یرید تھا، وہ تو وہی رب تھا جب آگ کو جلایا گیا تھا، منجنیق کو بنایا گیا تھا، پرندے اوپر سے اڑتے نہ تھے، کہیں اس کے اندر جل نہ جائیں، لوگ قریب نہ جاتے تھے، آگ کی تپش سے جل نہ جائیں، پنگھوڑے کے اندر بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینکا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اسی رب نے اب ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں ذرا تیزی سے طوفان کو لے کر آؤ، پانی کو حکم دیا لہریں بنا، موجے بنا، چھلے بنا، کشتی ہلا، ایسے ہلا سارے فوجی گرا اور اس بچے کو بچا۔ وہ علی کل شیء قدیر تھا، ہوائیں چلی تھی، طوفان آئے تھے، آندیاں آئی تھی، موجے لہریں آئی تھی، کشتی ہلی تھی، وہ سارے گرے تھے، بچہ بچا تھا۔ اب کسی کے ہاتھ پاؤں کام نہ کر سکے، جب سارے چلے گئے تو وہ بچہ بچ گیا۔ اب اس کو کشتی تو چلانی آتی نہیں ہے، آسمان والے نے ہواؤں کو حکم دیا، کشتی چلی، وہ کشتی چلتی رہی، وہ کنارے لگے، وہ بچہ نکلا، بادشاہ کے پاس پہنچا، جا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت میں آ گیا۔ اس نے کہا تو آ گیا؟ اس نے کہا اب کہتا ہے بچہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے آسان طریقہ ہے، ساری رایا کو جمع کر لے اور مجھے تیر لے کر مجھے مار دے، اس میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو کام بھی بڑا آسان ہے۔ ساری رایا کو جمع کیا، ایک میدان میں اکٹھا کیا، بادشاہ نے اس کو سولی دی، اس کے پاس سے ایک تیر لیا، کہنے لگا بچے بتا کیا کہوں؟ کہنے لگا یہ کہہ دے بسم اللہ ربی ھذا الغلام۔ بادشاہ اس کو مارنا چاہتا تھا، اس نے تیر لیا تو یہ کلمہ پڑھا اللہ کے نام کے ساتھ جو اس بچے کا رب ہے، تیر لگا، کن پٹی پہ لگا، خون کے قطرے زمین پہ آئے، ہاتھ اس نے یہاں رکھا، روح پرواز کر کے جنت میں پہنچ گئی۔ جب لوگوں نے دیکھا بادشاہ مارنا چاہتا تھا مار نہ سکا، اس کے رب کا نام لیا تو وہ فوت ہوا۔
پورا مجمع پکار اٹھا آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ بچہ مجھ سے ہاتھ کر گیا، مجھے دھوکہ دے گیا، میں تو چاہتا تھا کوئی کلمہ نہ پڑھے، یہ سب کو کلمہ پڑھا گیا۔ بادشاہ نے اس کے گھروں کے باہر خندقیں کھلوا دیں، آگ لگا دی، کہا جو مجھے رب مانے گا وہ بچے گا، جو آسمان والے کو مانے گا وہ جس کے اندر جائے گا۔ آگ لگی تھی، سارے لوگ اللہ کی توحید پہ قربان ہو رہے تھے۔ ایک وقت آیا، گھر سے ایک عورت نکلی، سینے اور چھاتی سے 2-3 ماہ کا بچہ لگایا تھا، قریب گئی تو ٹھہر گئی۔ اب وہ سوچنے لگی اللہ اگر میں جاؤں گی میں تو جلوں گی، لیکن بچے کی چیخیں ماں کیسے سنے گی؟ اب یہ ٹھہری، آسمان والے نے کہا بچے اب بول۔ بچہ بولا اصبری یا اماں فإنک علی الحق، ماں اللہ کی توحید پہ صبر کر لے، تو حق پہ ہے۔ جب بچہ بولا ماں اس کے اندر چلی گئی، آسمان سے قرآن اترا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ آج بوڑھے ہو تو راہب کو دیکھ لینا، آج بچے ہو تو اس بچے کو دیکھ لینا، جوان ہو تو اس وزیر کو دیکھ لینا، عورت ہو تو اس ماں کو دیکھ لینا۔ اللہ کی توحید کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا، کبھی کمپرومائز نہ کرنا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔